ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے علمی ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار کیا ہو۔ محترم سامعین، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ انتہائی پرفتن اور پراشوب دور ہے کہ ہر طرف نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سم کھا لیتا ہے۔ غرض یہ کہ موجودہ دور کے فتنوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ایسے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں۔ ہر مسلمان کو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو ان فتنوں سے بچا سکے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی کہ یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات او حب المساکین وَإِذَا تَرَكْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہیں۔ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہی عقیدہ ہے مسلمان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس پر جو بھی آزمائش آتی ہے اور جو بھی فتنہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا حصہ ہے جسے اس کو برداشت کرنا ہے، اس سے ہر حال میں راضی رہنا ہے اور ہر صورت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ فتنوں سے بچنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس میں تدبر اور غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، فتنوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے فتنوں کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی دکھاتا اور راہ حق پر گامزن کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اسی طرح امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں میری باتوں کو اچھی طرح سے سن لو، میں نے اللہ کا دین یقیناً آپ تک پہنچا دیا اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور وہی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ محترم سامعین، اگر ہم موجودہ دور کے فتنوں سے اپنی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں دین علم حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ علم وہ نور ہے تو فتنوں کے تاریک راستوں کو روشن کرتا ہے، جبکہ علم کے مقابلے میں جہالت کو تاریکی ہے، وہ انسان کو تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے، شاید وہ ان برے کاموں سے بچے رہتے۔
محترم سامعین، آج کل جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور جس طرح اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو ان سب چیزوں کا مقابلہ قرآن و حدیث پر ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو دنیا کے رنگین فتنوں سے بچا رکھے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔